أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العلی العظیم. سنن الہی میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قواعد، اصول اور ضوابط ہدایت حیات بشر کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور جنہیں قرآن کریم کی زبان میں سنن و اصول ثابت کے نام سے بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک اصل ثابت و ضابطۂ عام و عمومی تمام نوع بشر کے لیے، اولین و آخرین کے لیے و تمام امتوں کے لیے قانون اطاعت ہے، اور اس کے مقابلے میں ضابطۂ معصیت ہے. یہ دو طریقے ہیں انسان کے مد نظر خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ انسان چونکہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، حتماً متضاد راہوں کے درمیان رہے گا. یہ آغاز سے لے کر انجام تک چونکہ آگاہی رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، ہمیشہ متضاد راہوں میں اس کو اپنے لیے ہدایت کا راستہ انتخاب کرنا ہے. برخلاف غیر انسان کے، ان کے لیے ایک راستہ فقط مقرر کیا گیا ہے. دو راستے یا دو سے زیادہ راہیں ان کے لیے مقرر نہیں ہیں جن کے مابین انہیں قرار دیا گیا ہو، اور ان راہوں میں سے ان موجودات و مخلوقات کو ایک راستہ انتخاب کرنا ہو. یہ خصوصیت فقط انسان کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان متفرد ہے، وہ منفرد ہے، دیگر مخلوقات سے صاحب فطرت ہے. قرآن کریم کے فرمان کے مطابق فطرت سے مراد یعنی خلقت مخصوص و معین رکھتا ہے، منفرد خلقت رکھتا ہے جو دیگر موجودات میں نہیں ہے. اور ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ صاحب ارادہ ہے، وہ صاحب اختیار ہے اور صاحب شعور ہے. اس بنا پر ہمیشہ سنتیں اس کے سامنے دو شکلوں میں یا دو سے زیادہ صورتوں میں رہیں گی، راہیں اس کے سامنے دو سے زیادہ صورتوں میں رہیں گی. جیسا یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں اور دیگر آیات کریمہ میں ایک سنت کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں بعض آیات میں اس کا مقابل بھی ذکر کیا گیا ہے. اطاعت اور قانون اطاعت، اور اس کے مقابلے میں قانون معصیت یا عصیان ہے. اگر انسان نے راہ اطاعت کو انتخاب کر لیا، چن لیا، اس صورت میں ہدایت، نجات اور تکامل انسان کو نصیب ہوگا. وہی مقام جو اللہ نے اس کے لیے
مقرر فرمایا ہے مقام خلافت یا مقام انسانیت، جو بالا ترین مقام ہے کائنات کے اندر. اور اگر انسان نے اطاعت کو ترک کر دیا اور عصیان و معصیت کو اپنایا، اس صورت میں زوال ہلاکت ہے، یا قرآنی تعبیر کے مطابق، عنوان کے مطابق، جہنم و عذاب ہے انسان کی انتظار میں. ان دو قوانین کو تفصیل کے ساتھ و تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اطاعت کو بھی اور عصیان کو بھی. عصیان سے روکا ہے، بتایا گیا ہے کہ عصیان بھی انسان کے لیے مقدور ہے، ممکن ہے، معصیت کر سکتا ہے انسان. دیگر موجودات معصیت نہیں کر سکتے، مخلوقات کے لیے عصیان ممنوع ہے، غیر ممکن ہے. انسان کے لیے فقط ممکن بنایا گیا ہے. اسی طرح اطاعت انسان کے لیے ممکن ہے. دیگر موجودات اگر اطاعت کر رہے ہیں تو وہ انسان کی اطاعت کے معنی میں نہیں ہے. اطاعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں عنوان اطاعت و سنت اطاعت کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی کی طرف توجہ ضروری ہے کہ معانی اطاعت کے کیا ہیں. چونکہ قرآن کی زبان، جس زبان میں قرآن کریم نے ہدایت کی ہے، پیش کی ہے، وہ زبان، الفاظ، لغت بشری ہے. انسانی لغت کو الہی معانی و معارف کے لیے انتخاب کیا ہے. لغت غیر انسانی، غیر بشری عالم غیب سے مقرر کر کے، جال کر کے ذریعہ تخاطب قرار نہیں دی گئی. پہلے سے رائج زبان جس میں انسان گفتگو کر رہے تھے، اسی زبان کو قرآن نے ذریعہ قرار دیا ہے. فرق یہ پڑا ہے کہ یہ زبان عربی لغت ہر دیگر زبان کی طرح، چونکہ زبانوں کا قانون ایک ہے، بنیاد ایک ہے، اساس. عربی زبان دیگر زبانوں کی طرح انسانی ضرورت کے تحت وجود میں آئی ہے، تبادلہ اطلاعات کے لیے، تبادلہ فہم کے لیے اور تبادلہ معاف ضمیر کے لیے. بالعموم لوگ لغت کے ذریعے، زبان کی مدد سے جس چیز کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، وہ ان کے درمیان رائج امور جن سے انہیں سروکار ہوتا ہے، صبح و شام ان کے ارد گرد، ان کے ماحول میں اور ان کی زندگی میں، صبح و شام ان کی ضرورتوں کے مطابق جو وسائل، جو اشیاء، جو امور انہیں درپیش ہوتے ہیں، انہی میں وہ زبان پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے اور وسعت زبان کو نصیب ہوتی ہے اور زبان کے قواعد تشکیل پاتے ہیں. عربی زبان میں اطاعت کا لفظ مادہ طوعا سے نکلا ہے، یا توئے واو عین. مادہ تو جو اطاعت کی اساس ہے، بنیاد ہے لفظی طور پر، اس کا مطلب عرب لیتے ہیں وسعت، کشادگی، پھیلاؤ. جس چیز کے اندر وسعت ہو، پھیلاؤ ہو، تنگی نہ ہو، اس کے لیے لفظ تو استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز وسیع ہے. عرب اسے کہتے ہیں طوعت، پھیل گئی ہے، یا طوعا یعنی وسیع ہے یہ چیز، اس میں تنگی نہیں ہے، زیادہ گنجائش ہے اس کے اندر. اس صحرائی زندگی میں جہاں پر
आराब के लिए सहरा में खुसूसन ज़रूरियात ज़िंदगी कम हैं, रेगिस्तान है, सहरा है, बाज़ ख़ास मकामात हैं जहाँ पर उनकी इब्तदाई ज़रूरियात माश व मुआशरत पाई जाती हैं, और वो पानी के चश्मे या पानी के घाट हैं। जहाँ पर पानी हो, बारिश का पानी हो, चश्मे का पानी हो या कुएं का पानी हो, पानी से जो अशिया उगती हैं, खेती बाड़ी होती है इंसानों के लिए और उनके मवेशियों के लिए, जो चारा व सामान उगता है, वो उनकी बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी है। सहराई इलाके में, अरब इलाके में बहुत कम सब्ज़ा उगता है। हैं ऐसे मनातिक, ऐसे खित्ते जहाँ पर पानी मुयस्सर है, मीठा पानी जिससे सब्ज़ा उगता है। समुद्री साहिल सब्ज़ा नहीं उगाता, लेकिन ऐसा पानी जो ज़मीनों को सैराब करे और सब्ज़ा उगता है, कम है। इनकी ज़िंदगी का दारोमदार मवेशियों पे था, और मवेशियों को चारे की ज़रूरत होती है। चरागाह, जैसे अरबी में मरता कहते हैं, बहुत कम था, अभी भी कम है। मराते कम हैं, चरागाहें जहाँ पर जानवर चरते हैं। और इसी वजह से उनकी अक्सर जंगें, लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ, अदावतें इसी बुनियाद पर थीं, चरागाहों पर थीं। महदूद चरागाहें हैं, एक कबीला उस पे कब्ज़ा कर लेता है, दूसरे को महरूम कर देता है, या एक ही कबीले के कुछ अफराद, ताकतवर अफराद उस चरागाह पे काबिज़ हो जाते हैं, बाकी महरूम रहते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं। वो इससे चरागाह छीनने के लिए कोशिश करते हैं, और इस तरह जंग व जदल जो साल हा साल इनके दरमियान जारी रहा है और रहता है। बाज़ चरागाहें ऐसी थी जिनमें गुंजाइश ज़्यादा होती थी, और वसी चरागाह जिसमें फैलाव हो और काफ़ी गुंजाइश हो, मुख्तलिफ़ कबाइल और मुख्तलिफ़ कबाइल के मवेशियों के चरने के लिए वसत जिसके अंदर हो, उसे वो कहते थे कि ये मरता, ये चरागाह, ये तौआ है, यानी वसी है, ये बहुत खुली चरागाह है। एक दूसरे को ख़बर देते थे कि वहाँ खुली चरागाह है, बड़ी चरागाह है, जिसके अंदर तंगी नहीं है, जिसके अंदर महदूदियत नहीं है, वसत है उसके अंदर। ये असल लुग़वी एतबार से बुनियाद है लफ्ज़ इताअत की, कि लुग़वी माना उसका सकाफ़ती माना वसत के माना में है, और वो भी वसअत चरागाह। ज़्यादातर ये लफ्ज़ इस माना में इस्तेमाल करते थे, वसअत चरागाह में। और फिर यही लफ्ज़ मरताए ताया या तौआ से दीगर उमूर की वसअत के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। लफ्ज़ पैदा हुआ था वसअत के लिए, ज़मीन के ख़ास हिस्से की वसअत के लिए, और फिर ज़रूरत के मुताबिक बाकी मवाक़े व मवारिद जहाँ पर इन्हें ज़रूरत पड़ती थी और मुशाहदा करते थे अशिया की या उस ख़ास जगह की वसअत का, वहाँ भी लफ्ज़ तौआ इस्तेमाल करते थे। जैसे घाट, पानी लेने की जगह, वो भी बाज़ जगह तंग होती थी और बाज़ जगह कुशादा व वसी, उसके लिए भी यही लफ्ज़ तौआ वसत बयान करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह रास्तों की वसत के लिए, राहें बाज़ तंग होती थीं और बाज़ खुली, वो जो खुली राहें थीं, वसी राहें थीं, जिनके ऊपर सफ़र करना आसान था। जैसे आजकल है कि बाज़ रास्ते तंग हैं
ان کی چوڑائی محدود ہے، اور بعض وسیع ہیں جن کے اوپر رفت و آمد آسان ہے۔ اور وسیع راہوں میں چونکہ سفر کی سہولت ہے، اس لیے یہ ان کی روز کی ضرورت تھی، اور جستجو میں ہوتے تھے کہ وسیع راستے کس سمت میں ہیں اور کہاں ہیں، کس جہت میں ہیں، ان کی تلاش میں رہتے تھے۔ وسیع چراگاہوں کی تلاش میں رہتے تھے، وسیع گھاٹ کی تلاش میں رہتے تھے، وسیع وسعت والی راہوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور اسی سے یہ لفظ تدریجاً استعمال ہوتے ہوتے بعض دیگر امور کی وسعت کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، کشادگی کے لیے، اور وہ انسانی رویے میں، انسانی اخلاق میں اور انسانی کردار میں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں تنگ نظر ہیں، اور بعض وسیع النظر ہوتے ہیں۔ تنگ نظر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی نگاہیں محدود زاویے سے دیکھتی ہیں، اور وسیع النظر وہ لوگ ہوتے ہیں جو وسعت کے ساتھ وسیع افق ان کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ حقائق کو ان سے بہتر درک کرتے ہیں تنگ نظروں کے بجائے۔ یا تنگ دل انسان، ایسا انسان جس کے دل میں دوسروں کی محبت کی گنجائش نہیں ہے، دوسروں کے تحمل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا انسان ہے جس میں یہ وسعت ہے، جس کے قلب کے اندر، دل کے اندر وسعت ہے، اور وہ ہر ایک کو اپنے دل میں رکھ سکتا ہے، گنجائش ہے اس کے اندر، دوسروں کی باتوں کو تحمل کرتا ہے، دوسروں کے رویوں کو تحمل کرتا ہے، ان کے کردار اور رفتار کو تحمل کرتا ہے۔ یہ وسعت قلبی ہے۔ یا فکری طور پر بعض لوگ تنگ فکر ہوتے ہیں، ایک محدود تنگ زاویے سے کسی منظر کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے وسیع فکر کے مالک ہوتے ہیں، ان سے زیادہ وسعت کے ساتھ، حدود کے بغیر، محدودیت کے بغیر حقیقت کو نگاہ کرتے ہیں۔ انسانی رویوں کے اندر بھی وسعت ہے اور تنگی ہے، پھیلاؤ ہے اور تنگی ہے۔ جیسے فارسی میں اس کو کہتے ہیں کشادگی، کشادگی یا گشادگی، دونوں درست ہیں۔ انسانوں کے چہرے کے اوپر یہ آثار نظر آ جاتے ہیں، اس لیے کشادہ روئی انسان کا ایک عمل ہے یا ایک حالت ہے انسان کی، کشادہ روئی۔ کشادہ روی نہ، کشادہ روی کا مطلب ہوتا ہے کھل کے چلنا۔ جیسے بعض کھل کے بیٹھتے ہیں، کھل کے بیٹھتے ہیں یعنی چار آدمیوں کی جگہ ایک آدمی گھیر کے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بعض کھل کے چلتے ہیں، کئی لوگوں کی جگہ وہ لے لیتے ہیں راستہ چلتے، وہ کشادہ روی ہے۔ کشادہ روی یعنی چہرے کی وسعت، کھلا ہوا چہرہ، کھلا ہوا چہرہ، چہرے کے اوپر تنگی نہ ہو۔ علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کھلے چہرے اور کھلے ہوئے چہرے سے کسی سے سامنا کرتا ہے، جب انسان کے ماتھے پہ بل نہیں پڑے ہوتے۔ چہرہ انسان کا اس طرح سے ہے کہ اندرونی باطنی حالت چہرے پر منعکس ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔ بعضوں کے اندر چہرہ اس طرح سے سکڑا ہوا ہوتا ہے، چہرے کے خد و خال اور چہرے کے خطوط سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے نہیں ہوتے۔ جیسے انسان ہنستا ہے جب تو چہرہ پھیل جاتا ہے، چہرے کے خطوط خد و خال پھیل جاتے ہیں، اسے کشادہ روئی کہا جاتا ہے، کھلا چہرہ۔ بعض عبوس ہوتے ہیں، سمٹا ہوا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ، پجمردہ چہرہ، ناگواری
ان کے چہرے کے اندر نمایاں ہوتی ہے۔ مہمان دیکھ کر چہرے کے اوپر بل ڈال لیتے ہیں، کسی رقیب کو دیکھ کر دوسرے، یا جیسے حسد میں خدا نخواستہ کو جو مبتلا ہیں، حسود کے سامنے اگر کوئی شخص متنعم محسود جب آتا ہے جس کے ساتھ حسد برتتے ہیں، اگر یہ سامنے آئے تو ان کے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں، چہرہ سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے چہرہ ان کا۔ یہ تنگ روئی ہے، کشادہ روئی، کہ کسی متنعم کو دیکھ کر خوشحالی، چہرے کا کھل جانا اور کھل جانا، جیسے تبسم کے وقت حالت ہوتی ہے، یا جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے، اپنا بھائی ہے، والد ہے، اولاد ہے، انہیں دیکھ کر، خصوصاً جو بچھڑے ہوئے ہیں، جب عرصے بعد ملتے ہیں، چہروں کی جو حالت ہوتی ہے، یہی کشادہ روئی ہے۔ کشادہ روئی بھی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، طوعا یعنی کشادہ روح ہے، اس کے اندر، اس کے رویے میں، اس کے اخلاق میں تنگی نہیں ہے، وسعت ہے اس کے اندر۔ اور انہی انسانی رویوں میں سے ایک رویہ انسانوں کا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک دوسرے کے مطالبات، ایک دوسرے کی ضروریات کے وقت انسان کا رد عمل دو طرح کا ہوتا ہے۔ مواجہات، سامنا کرنا، ملاقاتوں میں کشادہ روئی ہے، لیکن بعض اوقات انسان چونکہ معاشرتی ہے اور اجتماعی مخلوق ہے، انسان ضرورتوں کی خاطر ایک دوسرے سے اس کو پالا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی ضرورت کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی کوئی ضرورت لے کر، اپنی کوئی حاجت لے کر، اپنا کوئی مطالبہ لے کر، اپنی طلب لے کر کسی کے پاس آتا ہے۔ روزمرہ امور میں فراوان ہیں، ہر انسان اگر غور کرے کہ میں نے ایک دن میں کتنا دوسروں سے سروکار رکھا اور دوسروں سے اپنی ضروریات اور دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات پیش کی ہیں، ان سے تعاون لینے کے لیے، ان سے مدد لینے کے لیے، اور ان سے کسی نوع کے ارتباط کے لیے۔ چونکہ معاشرتی ہے، اس کو خواہ نخواہ ضرورت ہے۔ ممکن ہے معلومات کسی سے طلب کر رہا ہو، ممکن ہے علم کسی سے حاصل کر رہا ہو، ممکن ہے کوئی ضرورت کی اشیاء کسی دوسرے سے تقاضا کر رہا ہو۔ یہ معمول ہے روزمرہ کا انسان کا، ہر انسان کا۔ اس موقع پر بھی رویہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس کوئی دوسرا فرد اپنی کوئی ضرورت لے کر آتا ہے، کوئی طلب لے کر آتا ہے، تو وہ اس کی طلب کو اجابت کرتے ہیں، اور اجابت بھی خندہ پیشانی سے، کشادہ روئی سے کرتے ہیں، خوشحالی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کوئی کام لے کر آئے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہیں ایسے موقع پہ شدید ناگواری ہوتی ہے۔ افراد کے لحاظ سے یہ رویہ مختلف ہے۔ ممکن ہے ایک فرد آئے، وہی چیز طلب کرے، اس سے یہ خوش ہو جاتا ہے اس کے طلب سے، اور یہی چیز کوئی دوسرا اس سے طلب کرے، اس سے خوش نہیں ہوتا۔ مثلا اگر اپنی اولاد، اپنا فرزند کسی سے کوئی چیز مانگے، خوشی سے وہ اس کو طلب، اس کی اجابت کرتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کوئی دوسرا رشتہ دار مانگ لے، کوئی اور مستحق یا ضرورت مند جو اولاد میں شمار نہیں ہوتا، کسی اور رشتے سے تعلق ہے اس کے ساتھ، اگر وہ مطالبہ کر دے، فوراً چہرے سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، بل پڑ جاتا ہے، اور کشادہ روی
یہ تنگ روئی، کشادہ روئی تنگ روئی میں بدل جاتی ہے، یعنی کھلے ہوئے چہرے مرجھا جاتے ہیں، پجمردہ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کے مطالبات، دوسروں کی دعوت، دوسروں کی طلب، دوسروں کی ضرورت کو اجابت کرنے میں انسان کشادگی بھی دکھاتا ہے اور تنگی بھی دکھاتا ہے۔ یہ دونوں رویے انسان کے معمول کے اندر ہیں۔ اس میں بھی جہاں کشادگی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ انسان کسی دوسرے بھائی کی یا کسی دوسرے انسان کی ضرورت کو سنتا ہے اور اجابت کرتا ہے، اسے بھی اس لغوی معنی کے لحاظ سے تو و توعہ کہا جاتا ہے۔ یہ رویہ بھی طاعت میں شمار ہوتا ہے یہ۔ اور اسی طرح چونکہ انسانوں کے درمیان تعلقات اور رتبات مختلف ہیں، جیسے ماں باپ، بچہ اگر کوئی چیز طلب کرتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، بچے کی بات، اپنی اولاد کی بات کو خوشی سے سنتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والدین جب اپنے بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں، فرمان دیتے ہیں، یا ایک فرد جس کو اسی معاشرتی زندگی کے اندر حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو حکم دے، فرمان دے، فرمان سننے میں، حکم سننے میں، حکم کی بجا آوری کے وقت بھی دو قسم کے رویے ہیں۔ ایک رویہ خندہ روئی ہے، خندہ پیشانی ہے، کشادہ روئی ہے اور کشادہ قلبی ہے، اور ایک رویہ تنگ دلی ہے، تنگی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ، تنگ روئی کے ساتھ اور ناگواری کے ساتھ اس فرمان کو سننا اور بجا لانا ہے۔ یہاں پر بھی جب کسی کا حکم یا کسی کا فرمان، کسی کا انسان امر سنتا ہے، اس کا جسے حق ہے امر کرنے کا، ویسے تو اوامر زیادہ لوگ صادر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے امر اور حکم کے صدور کا حق بعض کو حاصل ہوتا ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر، کہ آیا امر کرنے کا حق کس کو حاصل ہے، اس کی بنیاد ہے باقاعدہ۔ خود سے کوئی نہیں اپنے لیے مقرر کر سکتا کہ مجھے حق ہے میں دوسروں کو حکم کروں، یا کچھ لوگ مل کے کسی کو کہیں گے اس کو حق ہے یہ ہمیں حکم کرے۔ اس کی باقاعدہ بنیاد ہے، فلسفی بنیاد ہے کہ کون کس کو حکم کر سکتا ہے، اس کی فلسفی بنیاد ہے، علمی بنیاد ہے۔ اگر وہ فلسفی بنیاد موجود ہو حکم کرنے کی، یہ استحقاق پیدا ہو جاتا ہے، حق آ جاتا ہے کہ آپ اس کی حکم کو مانیں، بجا آوری کریں۔ لیکن اگر اس کو کوئی بنیاد نہیں ہے اور وہ ویسے حکم دیتا ہے، ناحق حکم دیتا ہے، چہ بسا اس کا حکم ماننا گناہ ہوتا ہے، معصیت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ شخص جو حقدار نہیں ہے دوسروں کو حکم دینے کا، اگر حکم دے، کہ اکثریت حکام جو اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں دوسروں کو حکم دینے کا، کسی فلسفی یا کسی عقلی یا کسی شرعی بنیاد کے بغیر حکم دیتے ہیں۔ یہاں حکم دینے والے اور حکم ماننے والے دونوں معصیت کار ہیں بعض موارد میں، کہ دونوں کو یہ حق نہیں بنتا، نہ اس کو حکم دینے کا حق بنتا ہے اور نہ دوسرے کو اس کے حکم کو ماننے کا، بجا لانے کا حق بنتا ہے۔ دونوں ہی ناحق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ بنیاد موجود ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر،
جیسا بھی وہ معاشرہ ہے، جیسی بھی وہ سوسائٹی ہے، ممکن ہے عرفی طور پر اس کو حق حاصل ہو دوسروں کو حکم دینے کا، یا کسی دینی شرعی اعتقادی بنیاد پر اس کو حق حاصل ہے دوسروں کو حکم دینے کا، فرمان دینے کا، اور دوسرے اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ جہاں پر حق حاصل ہے کسی کو قانونی طور پر، اس امت کے یا اس قوم کے یا اس خطے کے، اس مملکت و ریاست کے قانون کے مطابق حق حاصل ہے حکم صادر کرنے کا، اس کا حکم وہ بجا لاتے ہیں۔ کسی جگہ پر عرفی طور پر کسی کو حق حاصل ہے حکم دینے کا، اس کا حکم بھی بجا لاتے ہیں، اور کسی جگہ پر شرعاً حق حاصل ہے کسی کو، دین نے یہ حق دیا ہے کہ یہ حکم کرے گا اور امر کرے گا، آپ نے اس کا حکم بجا لانا ہے۔ جب ایک عہدے سے یا ایک فرد سے جس کو حق حاصل ہے حکم کرنے کا حکم دیتا ہے دوسرے کو جس کے اوپر یہ حکم بجا لانا لازم ہے، جب یہ حکم اس تک پہنچتا ہے اس کے دو رویے ہیں، یا اس حکم کو سن کر اور خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ روی کے ساتھ، کشادہ قلبی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اس حکم کو مانتا ہے، یا ناگواری کے ساتھ اس حکم کو مانتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رد کر دیتا ہے، ناگواری کے ساتھ اسے انکار کر دیتا ہے، اس حکم کو بجا نہیں لاتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ جس کو حق حاصل ہے حکم دینے کا، اگر وہ حکم دے اپنے حق سے، حق حاکمیت سے استفادہ کر کے وہ حکم صادر کر دیتا ہے، اور سننے والا اس کا حکم سن کر، جیسے عام جملات میں تعبیروں میں کہا جاتا ہے، سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ اس کے حکم کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، اور اس فرمان کو عملی شکل دے دیتا ہے جو وہ اس سے چاہتا ہے۔ حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے فعل یا کوئی عمل چاہنا، دوسرا یہ کام کرے۔ خود اگر کوئی انسان یہ کام کرے، اٹھ کے کرے، یا کہے اپنے لیے مقرر کرے کہ میں نے یہ کام انجام دینا ہے، اسے حکم نہیں کہتے۔ حکم کی حقیقت میں، حکم کی تعریف میں یہ چیز شامل ہے کہ طرفینی ہوتا ہے، ارادہ ایک کا ہوتا ہے، چاہت ایک کی ہوتی ہے، اور وہ ارادہ دوسرے کے عمل کے بارے میں ہوتا ہے، کسی اور کے فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص یا ایک قوم یا امت یا ایک طبقہ وہ یہ کام بجا لائیں، اور یہ بجا لانے کی خواہش یا ارادہ اس شخص کا ہے، فرد اول کا، جو حاکم کی حیثیت سے ہے، یا جس کو حق حاکمیت و حق حکومت حاصل ہے۔ اس حکم کے بعد دوسرے کے اوپر لازم ہے کہ اس حکم کو بجا لائے۔ جو عمل وہ چاہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، وہ حکم، وہ عمل بجا لائے۔ مثال، سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے پانی لائیں، یہ پانی لانا عمل ہے اس دوسرے فرد کا، لیکن اس فرد اول نے، شخص اول نے ارادہ کیا ہے، اس نے ارادہ کر کے دوسرے کے عمل کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کریے، یہ کام بجا لائیں۔ اگر وہ اس کام کو، جس کو یہ طلب کر رہا ہے، انجام دے دے اسی طرح جس طرح سے طلب کر رہا ہے، اسے حکم کی بجا آوری کہا جاتا ہے، اسے حکم کی تعمیل کہا جاتا ہے۔ تعمیل
تعمیل امر یا تعمیل حکم، عمل کرنا یا کرانا، حکم دے کر، حکم کے مطابق عمل کرنا، حکم میں جو عمل مانگا گیا ہے، چاہا گیا ہے، اس عمل کو اسی ترتیب سے انجام دے دینا، یہ تعمیل حکم بجا آوری کہلاتا ہے۔ اور اسی کو اصطلاح میں، خاص اصطلاح میں جو علوم میں، فقہ میں اور فقہ سے متعلقہ دیگر علوم کے اندر، علوم شرعیہ کے اندر مستعمل ہے یہ اصطلاح، اسے امتثال امر کہا جاتا ہے۔ امر کی بجا آوری، امر بجا لانا۔ امر بجا لانا دو طرح سے ہے، خندہ روئی سے، خندہ پیشانی سے، کشادے قلبی کشادگی سے، خوشی خوشی رضا کے ساتھ، تمایل کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اگر انسان اس امر کو، اس عمل کو انجام دے، اسے بھی اطاعت کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ لغت میں ہر کشادگی طوعہ ہے، خصوصاً جن میں اہل لغت نے لفظ کو استعمال کیا ہے، یعنی زمین کی کشادگی، چراگاہ کی کشادگی، گھاٹ کی کشادگی، راستے کی کشادگی، گھر کی کشادگی، صحن کی کشادگی، وسعت، یہ طوعہ ہے۔ اس لغوی مناسبت سے انسانی رویوں میں دو رویے ہیں، دو طرح کے رویے مختلف مواقع پر ہیں۔ بعض رویے ایسے ہیں جن میں کشادگی ہے، اور بعض رویے ایسے ہیں جن میں کشادگی نہیں ہے، جن میں تنگی ہوتی ہے۔ انسان جیسے تنگ نگاہیں، جیسے سکڑا ہوا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ، ناگواری، عدم تحمل، عدم برداشت، کسی کی بات برداشت نہ کرنا، کسی کی رائے برداشت نہ کرنا، یہ سب تنگیاں ہیں رویوں کے اندر۔ انسانی رویوں کے اندر وسعت و کشادگی بھی طوعہ کہلاتی ہے، یہ بھی طاعت کہلاتی ہے، لیکن یہ سب لغوی استعمالات ہیں۔ اصطلاح میں، قرآن کریم کی اصطلاح میں، اطاعت فرمان کی بجا آوری کشادگی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، تمایل کے ساتھ، رضا کے ساتھ کہ انسان فرمان بجا لائے۔ لیکن نہ ہر فرمان، قرآن کی اصطلاح میں اطاعت منحصر ہے اس فرمان میں جو اللہ کی طرف سے ہو، چونکہ انسان مومن متدین جس نے دین اپنایا ہے، دیندار ہونے کے بعد یہ پابند ہے، عبد ہے، اور عبد اسی وقت ہوتا ہے کہ جب رب کے علاوہ کسی اور کو مد نظر نہ رکھے، ورنہ عبد نہیں ہے۔ اگر انسان رب کے علاوہ، معبود کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی اور کو بھی نظر میں رکھتا ہے، یہ انسان عبد نہیں ہے، عبودیت اس کی کامل نہیں ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ سابقہ سال ماہ مبارک میں اس سنت عبودیت کے متعلق گفتگو کی تھی تفصیل کے ساتھ، کہ عبودیت مقام ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور عبودیت کامل، عبودیت تام، یہی سب سے برتر مقام ہے انسان کے لیے اللہ کے مقابلے میں۔ اور زندگی اسی کے لیے ہے کہ اس مقام پہ انسان فائز ہو جائے۔ عام انسان، ہماری طرح کا انسان عبد نہیں ہوتا، چونکہ رب کبھی کبھار اسے یاد آتا ہے مشکلات میں، جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ جو پھنس جائے، سختی میں آ جائے، تنگی میں آ جائے، بیمار ہو جائے،
کسی اور ابتلا میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بعد یا رب کرے، یہ عبد نہیں ہے، یہ اداکار ہے یا یہ مجبور ہے۔ عبد جو رضا و رغبت کے ساتھ اختیاراً سب کو چھوڑ دے، غیر اللہ کو ترک کر دے، سوائے اپنے رب کے کسی اور کو اپنی زندگی کی بنیاد نہ سمجھے، کسی اور کو منشائے اثر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نہ سمجھے، فقط اللہ کی ذات اور اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کے مقرر کیے ہوئے اسباب جو ان کے اندر منحصر ہو جائے وہ عبد ہے۔ لیکن جس کا دائرہ ارتباط کا وسیع ہو، خداوند تبارک و تعالی رب تعالی کے علاوہ بھی اس نے بہت سے منابع اختیار کیے ہوئے ہوں، یہ عبودیت میں کامل نہیں ہے، یہ ناقص انسان ہے، یہ عبد نہیں ہے۔ اور چونکہ عبد نہیں ہے تو عبودیت پر اور عبدیت پر متفرع اور اس پر منحصر دیگر امور بھی نہیں ہیں اس کے اندر، چونکہ بہت ساری چیزیں عبد کے بعد ہیں، عبودیت و عبدیت کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور پہلی بنیاد ہی نہیں ہے، عبدیت و عبودیت ہی نہیں ہے، تو بعد کی متفرع امور بھی اس کے اندر خانخواہ نہیں ہے۔ عبدیت و عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب، اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے۔ عبد و رب میں ایک تعلق فرمان برداری کا ہے، فرمان دہی اور فرمان برداری، فرمان روائی اور فرمان برداری، فرمان بجا آوری۔ رب، معبود، مالک، خالق جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، یعنی در حقیقت انسان کی نسبت وہ حیثیات ہیں حق تعالیٰ کی جن حیثیات سے انسان اپنے رب سے متعلق ہے، وہ اپنے رب سے مرتبط ہے۔ مخلوق اللہ ہے اور انسان مملوک ہے اپنے اللہ کا، وہ مالک ہے خدا، اللہ مالک ہے انسان کا اور تمام کائنات کا، اور معبود ہے۔ معبود عموماً معنی کہ جس کی عبادت و بندگی کی جائے نا، الہ، معذرت کے ساتھ الہ ہے۔ الہ کا معنی عموماً معبود کیا جاتا ہے۔ تلازم ہے الوہیت میں اور معبودیت میں، لیکن مفہوم الگ الگ ہیں۔ اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے اور الہ ہے۔ سب سے زیادہ اقرار انسان سے اللہ کی الوہیت کا لیا گیا ہے، لا الہ، کہ پہلا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے متعلق، اپنے رب کے متعلق، اپنے مالک و خالق کے متعلق انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، پہلا باب وہ الوہیت کا ہے۔ الوہیت عموماً معبودیت کے معنی میں لیا گیا ہے، جس کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، ایسا ہی ہے، تلازم ہے۔ معبودیت الوہیت کا معنی نہیں ہے، الہ کا معنی معبود نہیں ہے مفہوم کے لحاظ سے، لازمہ ہے الہ کا معبودیت۔ الہ کہتے ہیں حاکم مقتدر کو، ایسا حاکم جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کی قوت ناقابل تسخیر ہو اور جسے کوئی عاجز نہ کر سکتا ہو، جس پہ کوئی غلبہ نہ پا سکتا ہو، جس کے سامنے کوئی تمرد نہ کر سکتا ہو، جس کے سامنے کوئی سرکشی نہ کر سکتا ہو، ایسے مقتدر حاکم کو الہ کہا جاتا ہے۔ معبود ہونا اس کا لازمہ ہے، چونکہ مقتدر حاکم ہے
حاکم ہونے کے ناطے، معبود حاکم ہونے کے ناطے یعنی الہ ہونے کے ناطے فرمان دے گا، معلوہ کو فرمان دے گا، اور فرمان بجا لانا اس معلوہ جس جو الہ کی الوہیت کے تابع ہے یا رابطہ معلوہیت رکھتا ہے اور الہ کا قائل ہے، حاکم مقتدر کا قائل ہے، اللہ کو مانتا ہے حاکم مقتدر، تو حاکم مقتدر سے جب فرمان آئے گا اب یہ پابند ہے اس فرمان کو بجا لائے۔ رب جس نے انسان کی پرورش، انسان کی نمو، انسان کی ہدایت و انسان کی تکمیل کے تمام وسائل و تمام نظام اور تمام امور انسان کو مہیا کرنے ہیں، فراہم کرنے ہیں، یہ رب ہے، یہ ربوبیت ہے۔ نمو کے تمام وسائل بلا استثناء، جسمانی نمو کے، مانوی نمو کے، تکمیل کے، تکامل کے، اس مقصود عالی تک پہنچنے کے تمام استعدادوں کے کمال مطلوب و کمال نہائی تک پہنچانے کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ربوبیت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، اور اس ربوبیت کے مقابلے میں عبد ہے، مربوب ہے۔ الہ حاکم مقتدر، مالک کہ جس کی ہستی سے سب کچھ قائم ہے، انسان اور انسان سے متعلق ہر چیز۔ مولا اس کے مقابلے میں ہے عبد، مولا و عبد، مولا یعنی صاحب اختیار، عبد فاقد اختیار، مولا کے مقابلے میں فاقد اختیار، بے اختیار، جس کا کوئی اختیار مولا کے سامنے، مولا کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ وہ حیثیات ہیں انسان کی جہان بینی کے اندر، انسان کے اعتقاد کے اندر، انسان کے مکتب کے اندر، الہی و دینی آئیڈیالوجی کے اندر، یہ بنیادی خطوط ہیں جہان بینی کے، جس سے ایک انسان الہی بنتا ہے، جس سے ایک انسان مومن بنتا ہے، جس سے ایک انسان کا رخ اللہ کی طرف آتا ہے۔ جب ان بنیادی خطوط کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ان حیثیتوں کے ساتھ مرتبط کرتا ہے اور خود وہ حیثیت اپناتا ہے جس کا تقاضا یہ اسماء یا صفات کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کی مالکیت انسان سے ایک تقاضا کرتی ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کی خالقیت انسان سے ایک تقاضا رکھتی ہے، اللہ کی ربوبیت انسان سے ایک تقاضا رکھتی ہے، اللہ کی الوہیت انسان سے تقاضا رکھتی ہے۔ وہ تقاضا ہے عبودیت کا، عبدیت کا، کہ یہ ساری حیثیتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیان ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کے لیے ایک جامع صفت ہے، اور وہ ہے عبد، یعنی اس اس الہ کے مقابلے میں، حاکم کے مقابلے میں مطیع، فرمان بردار اور فرمان بجا لانے والا۔ اس رب کی طرف سے جب فرمان صادر ہو، عبد بے حیثیت عبد، کیونکہ عبد ہے اس کے لیے فرمان بجا لانا لازم ہے۔ جو کچھ ارادہ اللہ کا ہو، فرمان اللہ کا ہو، اور اللہ اس سے انسان سے تقاضا کرے، چاہے فرمان دے، حکم دے، یہ بجا لاؤ، اور اسی فرمان کے مطابق عمل کرنا، حرکت کرنا، یہ اطاعت ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ بس اطاعت کشادگی کو کہتے ہیں، وسعت کو کہتے ہیں۔ وسعت کسی شے کی ہو جس میں
اہل لغت نے استعمال کیا ہے جن امور کی وسعت کو، ان میں وہ لفظ طوع کا استعمال ہوتا ہے اور مشتقات طوع اس کے اندر مستعمل ہیں۔ اور یہی اصطلاح لغوی، یہی لفظ جو معنی لغوی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، یہ انسانی رویوں میں کشادگی اور اس حالت کشادگی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس کے مترادف خندہ روئی، خندہ پیشانی اور کشادگی، قلبی کشادگی ہے۔ لیکن اصطلاح قرآن کریم میں، اصطلاح قرآن سے ہٹ کر ایک عام عرفی اصطلاح میں بھی اطاعت، طوع، فرمان بجا لانا کشادگی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، اسے بھی طوع یا طاعت اصطلاح عام میں کہا گیا ہے۔ اور اصطلاح قرآن کریم میں مولا کا فرمان بجا لانا، اللہ کا فرمان بجا لانا، اور وہ بھی کشادگی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ۔ یہ خندہ روئی کشادگی کی یا رغبت قلبی کی علامت ہے، لازمہ ہے اس کا، ورنہ خندہ روئی معنی نہیں ہے طوع کا، کشادگی معنی ہے۔ اگر فرمان بجا لانے میں کشادگی ہو عبد کے اندر، کہ کشادہ روئی سے، کشادہ قلبی سے، رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ اپنے مولا کا فرمان بجا لائے، اسے قرآن میں طاعت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ اطاعت ہے۔ اطیعو یعنی فرمان بجا لو اللہ کا، اطیعوا اللہ، اللہ کا فرمان بجا لو ان خصوصیات کے ساتھ، کہ رغبت ہو تمہارے اندر اس فرمان کو بجا لانے کے لیے، کشادگی قلبی ہو تمہارے اندر، رغبت ہو اور تمایل ہو تمہارا خوشی کے ساتھ اس فرمان کو بجا لو، تو اطاعت شمار ہوگی، یا یہ طاعت کہلائے گی تمہاری۔ ایک اور خصوصیت بھی بعض اہل لغت نے اس کے اندر ذکر کی ہے، اور وہ اگر تصریح نہ بھی کریں تو بھی اسی معنی کے اندر، رغبت کے اندر آ جاتی ہے، چونکہ جب رغبت آ جاتی ہے پھر وہ خصوصیت بھی آ جاتی۔ انہوں نے خضوع کو بھی ذکر کیا ہے کہ انسان خضوع کے ساتھ فرمان بجا لائے، رغبت کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ۔ خضوع نرمی کو کہتے ہیں، خضوع سختی نہ ہو۔ جب عرض کیا تھا کہ جب رغبت آ جاتی ہے تو یہ خصوصیت خود ہی انسان کے رویے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن میں سختی ہے، ہونا اس کو قاعدے کے مطابق نرم ہونا چاہیے، لیکن تاثیرات کی وجہ سے، جیسے موسمی تاثیرات ہیں، آب و ہوا کی تاثیرات ہیں، وقت کی تاثیرات ہیں، اور دیگر عناصر اور مؤثرات کے تاثیرات کے نتیجے میں جس چیز کو نرم ہونا چاہیے تھا وہ سخت ہو جاتی ہے۔ جب سخت ہو جاتی ہے اس کے اندر انفعال اور تاثیر پذیری کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی شے کو موڑنا چاہتے ہیں، اگر سخت ہے تو مڑتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شکل دینا چاہتے ہیں کسی چیز کو، اگر سخت ہو گئی ہے، جیسے یہ عمارت بناتے ہیں مزدور مستری اور کاریگر لوگ، سیمنٹ بناتے ہیں، مسالہ بناتے ہیں، سیمنٹ اور ریت ملا کر، اور جب تک یہ نرم ہوتا ہے اسے ہر شکل دے سکتے ہیں۔ اسے ستون بنانا چاہیں ستون بن جاتا ہے، اس کا بیم بنانا چاہیں بیم بن جاتا ہے، اس کی کوئی پلیٹ بنانا چاہیں وہ بن جاتی ہے، اس کا فرش بنانا چاہیں وہ بن جاتا ہے، اس کا چھت بنانا چاہیں وہ بن جاتا ہے، اسے دیوار کے اوپر پلستر بنانا چاہیں وہ بن جاتا ہے۔ اسے کوئی شکل اور جیسی شکل چاہیں جب تک نرم ہے اسے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اسے
بنا کے چھوڑ دیں، نرم کر کے چھوڑ دیں، اور اس پر کچھ وقت گزر جائے، کچھ گھنٹے گزر جائیں، سخت ہو جائے یہ بنا ہوا سیمنٹ مسالہ، اب کچھ بھی نہیں بن سکتا، جو بنانا چاہے نہیں بن سکتا۔ اس سے نہ اب ستون اس سیمنٹ سے بنا سکتے ہیں جو خشک ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، نہ اسے بیم بنا سکتے ہیں، نہ اسے کوئی ضرورت کی چیز نہیں بنا سکتے۔ اس میں سختی آ گئی ہے۔ سختی اس حالت کا نام ہے کہ جس میں لا انفعال آ جاتا ہے۔ علماء کی اصطلاح، یہ اصطلاحی عنوان ہے اس کا، لا انفعال آ جاتا ہے، یعنی متاثر نہ ہونا، اثر قبول نہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہٹ درمی اس کے اندر آ جاتی ہے، لجاجت اس کے اندر آ جاتی ہے، اثر کو رد کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ سختی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے کہ وہ نرمی، پہلی حالت اس کی جب اسے مخلوط کیا گیا تھا، ریت کو، سیمنٹ کو، پانی کو مخلوط کیا، اور کچھ دیر کے لیے جو اس کی حالت ہوتی ہے یہ نرمی ہے، یہ خضوع ہے اس کا۔ اس خضوع میں اس سے سب کچھ بنا سکتے ہیں آپ، اور یہ سب کچھ بن سکتا ہے خضوع کی حالت میں جب تک نرم ہے۔ جب اس کی نرمی آہستہ آہستہ تدریجاً سختی میں بدلنا شروع ہوگی، اس کے لیے اب شکل پکڑنا، صورت بدلنا، تبدیلی لانا، کسی قالب میں، سانچے میں ڈھلنا ناممکن اور محال ہے۔ انسان کے اندر خضوع اسی نرمی کا نام ہے۔ انسان کے دل کی نرمی خشوع ہے و خضوع ہے، کہ جب تک یہ دل نرم ہے یہ فرمان مانتا ہے، اللہ کا قبول کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر خضوع نہ ہو، تسلیم نہ ہو، یہ اللہ کا فرمان نہیں مانتا۔ بعض اوقات ان سخت چیزوں کو شکنجوں میں جکڑ کے ان سے کچھ نہ کچھ بنا دیا جاتا ہے، مثلا سخت چیزیں، خشک سیمنٹ کے بنے ہوئے اعضاء، اجزاء جس طرح بھی بناتے ہیں، تیار چھتیں ہیں، تیار کالم ہیں، تیار ستون ہیں، انہیں آپس میں جوڑ کے مختلف آہنی چیزوں سے، دھاتوں سے ان کو جوڑ کے باندھ کے انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان سے کچھ نہ کچھ بنا لیا جاتا ہے، لیکن یہ حالت نہیں پکڑتے، حالت قبول نہیں کرتے۔ انسان کے اندر جب خضوع ختم ہو جائے، نرمی ختم ہو جائے نفس و قلب کی، فرمان اللہ کا اس پر اثر نہیں کرتا، یہ فرمان نہیں بجا لاتا۔ اگرچہ اس کے اوپر دوسرا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کرہ یا کر یعنی اکراہ، جبر، جکڑنا۔ اس کو جکڑ کے کچھ نہ کچھ اسے بنا دیا جاتا ہے، جیسے سخت دل لوگ، سخت مزاج لوگ، ہٹ دھرم لوگ، جن کے اندر سختی آ گئی ہے، جن پر اثر نہیں ہوتا، واعظ کا اثر نہیں ہوتا، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، کلام معلم کا اثر نہیں ہوتا، نرم و نازک ہری بھرتری کے بجائے بقول نرم و نازک کلام کا اثر نہیں ہوتا جس کے اوپر، یہ اطاعت کے مرحلے سے گزر چکا ہے، اطاعت میں شمار نہیں ہوتا، مطیع نہیں ہے یہ۔ اس کو اگر کسی نظام کا پابند کرنا ہے تو دوسرا عمل ہے اطاعت کے مقابلے میں، اور وہ ہے کرہن، زبردستی، زور، شکنجہ۔ اس کو بیرونی عوامل کے دباؤ میں لا کر جکڑ دیں کسی جگہ، ورنہ اندرونی رغبت سے کچھ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اشارہ ہوگا بعد میں کہ قوانین کے اندر یہ اکراہ موجود ہے، کہ بعض لوگوں کے لیے چونکہ نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کے لیے جو قوانین کو قبول کرتے ہیں یہ طائعین ہیں، یہ مطوعین ہیں، جو رغبت کے ساتھ قوانین کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہیں جو عاصی، سخت معصیت کار ہیں،
ان کے لیے اکراہ ہے، ان کے لیے زبردستی ہے، رغبت کا جانشین یا رغبت کا بدل ان لوگوں میں جن میں رغبت نہیں ہے، اکراہ ہے کہ ان کو بیرونی، چونکہ رغبت اندرونی عامل ہے اور کر و کر کے سارے بیرونی انسان کے نفس سے باہر کے عوامل ہیں، ان کو بیرونی عوامل کے ذریعے پابند بنایا جائے، ان قوانین کا جو مصلحت عمومی و مصلحت عامہ ہیں، یعنی وہ قوانین جو ہر فرد کی طرف سے مراعات ہونے چاہیے، بجا لانے چاہیے، امتثال ہونا چاہیے ان کا، اس طرح سے کہ ایک فرد بھی ان کو ترک نہ کرے، ہر فرد اس پر عمل کرے۔ جو رغبت سے کر رہے ہیں وہ طائعین ہیں، وہ مطیع ہیں، لیکن جن کو کروایا جاتا ہے یہ عمل اور کرتے نہیں ہیں خود، وہ مکرہین ہیں، ان سے جبری یہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر جبر کرنے کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، اجتماع کو ہوگا۔ اجتماع کی خاطر، امت کی خاطر، نظم عمومی کی خاطر ان کو اکراہ کیا جائے گا، اور اس اکراہ کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا جنہیں روزہ رکھوایا جاتا ہے، جیسے ایک حکم، روزے کا ایک حکم ہے کہ یہ سب رکھیں طوعاً طائعاً، اس لیے رکھیں کہ فرمان ہے اللہ کا، رضا اور رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یہ مطیع ہیں، یہ مطیع ہیں یہ۔ لیکن جن کے اندر یہ حالت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے روزے کی طرف، رجحان نہیں ہے روزے کی طرف، شوق نہیں ہے روزے کی طرف، چاہت نہیں ہے، با دل ناخواستہ ناگواری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ان سے روزہ رکھوانا لازمی ہے۔ نظام اسلامی کے فرائض میں سے ایک فریضہ سب سے روزہ رکھوانا ہے کہ سب روزہ رکھیں جو بالغین ہیں۔ ان کے روزے کا کیا فائدہ ہے جو دل سے نہیں رکھنا چاہتے اور ان پر اکراہ کر کے روزہ ان سے رکھوایا گیا ہے؟ ان کے روزے کا خود ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ طاعت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے ان کے اندر، مجبور ہیں۔ پھر کیوں ان سے رکھوایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے روزے کا فائدہ اجتماع کو پہنچے گا، نظام کو پہنچے گا، نظم عمومی قائم رہے گا، ماحول کو فائدہ پہنچے گا، اس عمومی ماحول کو کہ وہ خود اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور موضوعیت رکھتا ہے، وہ خود حیثیت ہے نظم عمومی کی، نظم عمومی فرد سے زیادہ مورد توجہ ہے، نظم عام، اجتماع اور امت کی حیثیت دین میں فرد سے زیادہ اہم ہے، کہ اگر کسی جگہ پر امت کی مصلحت کی خاطر فرد کو اکراہ کیا جائے، جیسا کہ تمام دنیا میں ہے، یہ صرف دین کے اندر نہیں ہے، تمام دنیا میں بشری قوانین میں ہے، حتیٰ جو دین کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں، کسی دین کے پابند نہیں ہیں، ان کے اندر بھی قوانین پر جبراً عمل کروایا جاتا ہے، لیکن وہ اطاعت نہیں ہوتی۔ بہت سارے ڈرائیور تمام ملکوں کے اندر قانون کے ساتھ گاڑی چلانا نہیں چاہتے، لیکن ان سے چلوائی جاتی ہے، اکراہ کر کے، جبر کر کے، جرمانے کر کے، جیل میں ڈال کے، اور ان کے بنیادی حقوق چھین کر، ان سے سلب کر کے، محروم کر کے انہیں پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ قانون کے مطابق کرنی ہے۔ کیوں؟ نظم اجتماعی کی خاطر، مصلحت عامہ کی خاطر، دوسروں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے اس ایک کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ نے جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں گاڑی چلانے کے، ان کے مطابق وہ پوری دنیا میں چلے جائیں آپ، مسلمان ممالک کے علاوہ، چونکہ مسلمان ممالک میں ڈرائیونگ کے لیے نظم ضروری نہیں ہے کہ قانون کے مطابق چلائیں، باقی تمام ممالک میں یہ اکراہ و جبر ہے۔ مسلمان ممالک میں آزادی ہے، بشر کو یہ آزادی حق حاصل ہے کہ جیسے مرضی ہے گاڑی چلائے۔ اس کے باوجود یہ مغربی ممالک اعتراض کرتے ہیں مسلمان ممالک پر کہ یہ حقوق بشر ضائع کرتے ہیں، آزادیاں نہیں دیتے۔ خوب اس سے بڑی آزادی کیا دیں کہ گاڑی چلاتے ہیں جیسے مرضی ہے چلائیں،
اور کوئی روک ٹوک کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کے ہاں گھٹن ہے کہ ایک جوان یا ایک بڑا یا عورت جو بھی اپنی مرضی سے گاڑی چلانا چاہتے ہیں، آپ چلانے نہیں دیتے. وہ سپیڈ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، گاڑی کی سرعت آپ بڑھانے نہیں دیتے. وہ پارک کہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ گاڑی پارک نہیں کرنے دیتے. آخر یہ کوئی ملک ہے جس میں گاڑی پارک نہیں کرنے دیتے اپنی مرضی سے؟ وہ سختیاں ہیں، لیکن یہی سختیاں نظم عمومی کا باعث ہیں. وہ ممالک کیوں مسلمانوں کی جنت اور بہشت ہیں؟ اس اکراہ اور جبر کی وجہ سے. چونکہ قوانین پر عمل سختی کے ساتھ کروایا جاتا ہے، اکراہ کے ساتھ. اکراہ طاعت کے مقابلے میں ہے، اطاعت کا مقابل بالمقابل مفہوم اس معنی میں. اصل اطاعت کے مقابلے میں عصیان ہے، لیکن حکم کی بجا آوری، حکم کا امتثال، حکم کی تعمیل دو طرح سے ممکن ہے، طوعاً او کرہن، یعنی رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، یا با دل ناخواستہ ناگواری کے ساتھ. ناگواری کے ساتھ کرو گے تو بھی قانون کے اوپر عمل آپ کو کرنا ہوگا. یہ دوسرا طریقہ ہے متبادل. نعم البدل تو نہیں کہہ سکتے کرہن کو، اطاعت کا نعم البدل نہیں ہے لیکن بدل ہے. متبادل نظام کرہن ہے کہ اگر طوعاً نہیں کرو گے تو کرہن کرنا پڑے گا. چونکہ کچھ اوامر خداوند تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کو بجا لانا اشد ضروری ہے، طوعاً بجا لو یا کرہن بجا لو. لیکن کچھ عوامل ایسے ہیں کہ اگر طوعاً بجا لو آپ مطیع ہو، اگر نہیں بجا لاتے تو معصیت کار ہو. اکراہ نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر کر نہیں ہے، کر نہیں ہے ان کے اوپر. اگر خود نہیں انسان چاہتا بجا لائے تو معصیت کار ہوگا، عصیان، عاصی سمجھا جائے گا یہ انسان. اطاعت کے معنی میں رغبت یعنی فرمان، تین رکن ہیں اطاعت کے. فرمان بجا لانا، یہ پہلا رکن ہے اطاعت کا. فرمان کی بجا آوری، اطاعت کی تعریف صحیح معنوں میں ذہن میں رکھ لیں ہم. فرمان کی بجا آوری، حکم کی بجا آوری، امر کی بجا آوری، رغبت کے ساتھ، کشادہ قلبی کے ساتھ، اور قلبی تمایل کے ساتھ، قلبی میلان کے ساتھ، رجحان کے ساتھ. تیسری خصوصیت ہے خضوع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. سختی نہ ہو، ناگواری نہ ہو، ہٹ درمی نہ ہو، ماتھے پہ بل ڈال کے نہ کیا جائے یہ کام. مثلا روزہ رکھے لیکن ساتھ ناگواری کا بھی اظہار کرے. اگر ناگواری خضوع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ بہت سارے ہیں جن کو روزے سے فاقہ ہی نصیب ہوگا، روزہ نہیں ہے. روزہ مطیع کا ہے جو اطاعت بجا لاتا ہے، یعنی فرمان بجا لایا. کیوں روزہ رکھا؟ چونکہ مولا کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے، مالک کا فرمان ہے، الہ کا فرمان ہے، حاکم مقتدر کا فرمان ہے، میں جس کا عبد ہوں، بندہ ہوں، اس کا فرمان ہے. اور رغبت کے ساتھ بجا لائے، اور خضوع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تسلیم کی حالت میں بجا لائے. اظہار ناگواری و اظہار ناپسندیدگی کسی پہلو سے اس کے اندر نہ ہو. نہ زبان سے اظہار ناگواری و ناپسندیدگی کرے. بعض اوقات رویے سے انسان اظہار ناگواری کرتا ہے، اپنی حالت سے انسان منتقل کرتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے یہ کام جو اس سے کروایا جا رہا ہے. عموماً ایسے ہے کہ بعضوں کو عبادت پسند نہیں ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. یہ مطیع نہیں ہے، دائرہ اطاعت سے باہر ہیں. مطیع ان تین خصوصیات کے ساتھ انسان قرار پاتا ہے: اطاعت، فرمان کی بجا آوری، کشادہ قلبی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اور خضوع و خشوع کے ساتھ. اس کے مقابلے میں عصیان ہے. عصیان بھی طاعت کی طرح
عربی زبان میں اپنا ایک لغوی پس منظر رکھتا ہے یہ لفظ بھی، عصیان۔ اس کا بھی مادہ ہے آساوا یا آسایا۔ بعض اہل لغت نے جیسے راغب اصفہانی، انہوں نے دونوں کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ فرق نہیں ہے آساوا ہو یا آسایا ہو، لیکن بعض اہل لغت نے فرق رکھا ہے دونوں کا، اور بظاہر فرق ہے دونوں کے اندر۔ عصا لاٹھی یہ عصوا سے بنا ہے، اور عصیان عصیا سے بنا ہے، آخر میں یہ ہے اس کے عین صاد یہ۔ عصا عصیا سختی کو کہتے ہیں، جب کوئی چیز سخت ہو جائے۔ راغب اصفہانی جو بہت ہی محقق ترین اہل لغت ہیں، خصوصاً لغات قرآن میں، مفردات قرآن میں راغب سے بڑا محقق بہت کم ہیں۔ راغب اصفہانی جن کی کتاب ہے مفردات القرآن، جو درسی کتاب ہے، مدارس میں اور علوم میں پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر ہمارے جامعہ میں بھی نصاب کا حصہ ہے، لیکن وہ ہے تفسیر کے تخصص میں۔ جب طلبہ دورہ تخصصی میں جائیں گے اور تفسیر اختیار کریں گے، تفسیر قرآن، اس کے نصاب میں ایک کتاب یہی شامل ہے، راغب اصفہانی کی مفردات قرآن، جو مکمل پڑھنی ہوگی، اور پڑھتے ہیں علماء، اور اسی سے انہیں عبور حاصل ہوتا ہے قرآنی زبان کے اوپر، اور قرآن فہمی میں بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ استاد کے پاس پڑھنے کی کتاب ہے، مطالعے کی کتاب نہیں ہے۔ ہم اسے عام ڈکشنری کی طرح رجوع کرتے ہیں، چونکہ فقہ اللغہ کی کتاب ہے۔ فقہ اللغہ یعنی لغت شناسی یا بنیاد، مادہ شناسی لغت، تطور شناسی لغت، کہ لغت پیدا کیسے ہوئی اور وہ پیدائش کے بعد اس اصطلاح میں کیسے استعمال ہوئی، قرآن میں کیسے استعمال ہوئی۔ اور بھی اس کے علاوہ بھی علماء کی ہیں اچھی کتابیں ہیں اس مضمون پر، لیکن سب سے عالی کتاب مرحوم راغب اصفہانی کی ہے، علامہ راغب۔ انہوں نے ذکر کیا کہ یہی اشتراک یہی ہے عصایا و عصوا میں، کہ دونوں کے معنی میں سختی ہے۔ عصا سختی کو کہتے ہیں، عصا وہ لاٹھی جسے انسان اختیار کرتا ہے سہارے کے لیے، جیسے بوڑھے یا مریض معلول اس کو اختیار کر کے اور اس کی ٹیک لگا کے چلتے ہیں، یہ سے عصا کہتے ہیں۔ سختی کی وجہ سے، چونکہ سخت لاٹھی عصا ہوتی ہے، نرم لاٹھی جس میں لچک ہو وہ عصا نہیں ہوتی، سخت لاٹھی ہونی چاہیے عصا کے لیے، سختی ہو اس کے اندر۔ اور عموماً جو عصا بنایا جاتا ہے وہ بھی مضبوط اور سختی، یہ دونوں چیزیں عصا کے لیے ضروری ہیں، چونکہ ایک شخص نے اپنے پورے بدن کا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا ہے، اور بوجھ اٹھانے کے لیے اس لاٹھی کو سیدھا ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے اور سخت ہونا چاہیے، تاکہ ٹوٹے نہیں، جھکے نہیں، لچک نہ آئے اس کے اندر۔ عصایا بھی مرحوم راغب کے بقول کہ اس کا بھی اصل معنی سختی ہی ہے، عصایا بھی سختی کے معنی میں ہے۔ عصوا دھاتوں کی سختی، لکڑیوں کی سختی اور ان مادی امور کی سختی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عصایا سختی ہے جو انسان یا حیوان کے عمل کے بارے میں اور اس کے مزاج کی سختی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تفاوت ذکر کیا ہے کہ حیوان اور انسان دونوں کے رویوں میں جو سختی آتی ہے، مزاج میں سختی آتی ہے، اسے عصایا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا جانوروں میں کبھی سختی آ جاتی ہے، مثلا گھوڑے سواری نہیں دیتے، اڑیل ہو جاتے ہیں، کبھی چموش ہو جاتے ہیں، گھوڑے ضدی ہو جاتے ہیں، ضد آ جاتی ہے۔ ضد سختی کا نام ہے، مزاج کی سختی کو ضد کہتے ہیں، رویے کی سختی کو ضد کہتے ہیں۔
جب خشوع ختم ہو جائے، سختی انسان کے اندر آ جائے، تسلیم نہ ہو، مانے نہیں کسی بات کو، تو اسے عربی زبان میں عصا کہتے ہیں۔ اونٹ یا اونٹنی بسا اوقات وہ اپنے مزاج کے برخلاف عمل کرتی ہیں۔ مثلا اونٹ کا کام ہے کہ وہ تابع ہو، وہیں کے ہیکل میں بہت بڑا ہے لیکن تواضع میں سب سے متواضع ہے، تمام جانوروں میں سب سے متواضع ترین جانور اونٹ ہے، اور انسان کے زیادہ کام آتا ہے۔ اشارے سے بیٹھ جاتا ہے، اشارے سے اٹھ جاتا ہے، ایک بچہ بھی ذرا اس کی مہار نکیل ہلا دے، فوراً خضوع کر کے اتنا بڑا وزنی جانور بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کے وزن سے زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور وہ بوجھ لے کے پھر اٹھتا ہے، پھر اس کو آرام سے لے کے جاتے ہیں، اور اس کی چلن میں بڑا وقار ہے، چلتا چھچورے طریقے سے، اوچھے طریقے سے نہیں چلتا، باقی جانوروں کی طرح اچھل کود اس میں نہیں ہے، بہت ہی باوقار طریقے سے پرسکون طریقے سے چلتا ہے۔ یہ اس کا ایک حیوانی ذاتی مزاج ہے۔ لیکن بعض اوقات اس اونٹ میں کسی وجہ سے اس میں ضد آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ جیسے عموماً سرسوں جب کھلتی ہے تو اونٹ مست ہو جاتے ہیں، نر اونٹ البتہ خطرناک ہو جاتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کی جب کھلے تو کبھی اونٹ کے قریب مت جائیں، حتیٰ شریف ترین اونٹ کے قریب بھی نہ جائیں، ان کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کے بچے کہ وہ بھی مزاج اونٹ والا ہے لیکن کبھی ان میں سختی آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے۔ اونٹ کے بچوں میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اونٹ کے بچے اونٹنی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جدا نہیں ہوتے۔ آپ اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، اگر 2 قدم اونٹنی کو ادھر کریں، بچہ بھی 2 قدم ادھر ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا سا 2 قدم اس کو آگے کھینچے تو بچہ یہ گمان کر کے کہ دور تو نہیں جا رہی اونٹنی، یہیں پر ہے، اتنا صبر اس میں نہیں ہوتا۔ اس کی خاصیت اونٹنی کے بچے کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، اپنا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح جڑا رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یعنی بالکل جدائی نہیں تھی، علیحدگی نہیں تھی۔ اونٹنی کے بچے میں یہ خاصیت ہے، لیکن کبھی اس میں اونٹنی کے بچے میں بھی ضد آ جاتی ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اونٹنی کہیں اور جا رہی ہے، یہ کہیں اور جا رہا ہے۔ نادر کم ایسا اتفاق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے اندر یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اونٹنی کے بچے کے اندر۔ اس وقت جب اونٹنی کے بچے میں یہ حالت پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں یہ آسیہ ہے، یہ بدمزاج اونٹنی ہے، یہ ہٹ درم ہے، یہ ضدی اونٹنی ہے، اس کو کہتے ہیں ضدی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں آسی، معصیت کا، جس میں سختی آ جائے، جس میں انحراف آ جائے، جس میں پیروی ختم ہو جائے، یعنی اونٹنی اپنے ماں کے پیچھے نہ چلے، کہیں اور چلی جائے، وہ ماں اس کی چراگاہ میں گئی ہے، یہ بھیڑیے کی طرف بھاگ کے چلی جائے، یہ درندے کی طرف بھاگ کے چلی جائے۔ اسی طرح عصا اس لچکدار چیز میں، جس میں لچک ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، لیکن کسی اثر کے نتیجے میں، موسمی اثر میں یا دیگر اثرات میں سخت ہو جائے وہ چیز، جیسے سیمنٹ سخت ہو گیا، یہ عصا ہے، یہ عصیان ہے، سخت ہو گیا، اثر قبول کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، نرمی اس میں ختم ہو گئی ہے۔ یہ ضد اگر اس کے اندر آ جائے، وہ شے جو مزاجن طبیعتاً نرم ہونا چاہیے اس میں سختی آ جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں نرم ہی ہونا چاہیے، جیسے موم نرم رہنا چاہیے، لیکن اگر سخت ہو جائے، دھوپ پہ پڑا رہے، سخت ہو جائے، کپڑا نرم ہونا چاہیے، میل کچیل یا اور کسی وجہ سے آمیزش سے سخت ہو جائے، اس کو عصیان کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے قلب انسان، دل انسان کی طبیعی حالت، نیچرل حالت نرمی ہے، دل نرمی پر بنایا گیا ہے، خمیر دل کا نرمی کے ساتھ رکھا گیا ہے، لیکن دل کے اوپر اثرات پڑتے ہیں اعمال کے اور بہت ساری چیزوں کے، یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب سخت ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک اثر یہ آتا ہے کہ فرمان بجا نہیں لاتا،
امر بجا نہیں لاتا، حکم کی تعمیل نہیں کرتا دل، اس دل کو آسی کہتے ہیں۔ یہ سخت دل ہے، یہ نرم دل نہیں ہے جس کے اندر یہ خاصیت آ جائے کہ نرمی ختم ہو کے سختی اس کے اندر، ضد اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اطاعت، رغبت کے ساتھ فرمان بجا لانا، اور عصیان سختی دل کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، صلابت قلبی کی وجہ سے فرمان کو ٹھکرا دینا، فرمان کو بجا نہ لانا، تعمیل نہ کرنا، عمل نہ کرنا، یہ عصیان کہلاتا ہے، معصیت کہلاتا ہے۔ خوب، یہ دو سنتیں ہیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ کے فرامین کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں لوگ دو طرح کے ہیں، یا مطیع ہیں یا عاصی، یا نرم ہیں و راغب، یا پھر معصیت کار ہیں اور ضدی ہٹ دھرم ہیں۔ اگر یہ نرم ہوں اس صورت میں ان کی زندگی ایک اور انداز سے ہوگی، اگر اطاعت میں گزر رہی ہے۔ اگر عاصی ہوں، ضدی ہوں، ان کی زندگی ایک اور شکل میں گزرے گی، اور انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ اطاعت سفر ہے تکمیل کا، اور عصیان سفر ہے زوال کا، سقوط کا، گراوٹ کا، پستی کا سفر عصیان کہلاتا ہے۔ عاصی اور مطیع ایک ہی راہ کی طرف نہیں جا رہے، 180 درجے مختلف جا رہے ہیں۔ عاصی پستی کی طرف جا رہا ہے، ضدی، اور مطیع تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مقام انسانیت کی جانب جا رہا ہے، اور دوسرا مقام انسانیت سے دورتر ہوتا جا رہا ہے، اور دونوں کا انجام محشر میں کہ مطیع کا انجام بہشت اور عاصی کا انجام جہنم و دوزخ ہے۔ یہ دونوں کا قرآن کریم نے انجام ذکر کیا۔ دو سنتیں ہیں سابقہ قومیں، انہی دو سنتوں پر چلی ہیں، مطیع بھی گزرے ہیں، طائعین اور معصیت کار بھی گزرے ہیں، اور موجودہ نسل و آئندہ نسل، ان کے لیے بھی یہ دو ہی راستے ہیں، اور ان دو راستوں کے مطابق دو ہی ان کے انجام ہیں۔ اب اس سنت کو تفصیل میں سمجھنا ہے قرآنی آیات کے ساتھ، کہ اطاعت کے متعلق قرآن کریم نے جو مختلف خوبصورت پہلو ذکر فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں پھر ہم اپنے متعلق دیکھیں گے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ آیا طائعین میں ہیں، مکرہین میں ہیں، یا نعوذ باللہ معصیت کاروں میں ہیں اور عاصی انسانوں میں ہیں؟ کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ سب کو اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔